ہندو اور انگریز مورخین نے مغل حکمرانوں کی تاریخ سیاق و سباق سے ہٹ کر لکھی ہے۔ منفی پہلو کو دل کھول کر اجاگر کیا گیا ہے، جبکہ مثبت پہلو کی تاریخ میں شامل نہیں کیا گیا۔ اگر کیا بھی ہے تو قلم کے ساتھ انصاف نہیں کیا گیا۔ سینہ بسینہ واقعات کو مورخین نے اپنے اپنے انداز میں بیان کیا ہے۔ ناظرین، ہندوستان کے مغل بادشاہ کی کہانی سناتے ہیں جو کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ اس نے اپنی زندگی اور کردار میں اتنے رنگ بھر دیے تھے کہ اس کا تخلص رنگیلا مشہور ہوا۔ مامند شاہ رنگیلا نے اپنی مدت حکومت کا زیادہ تر وقت عیش و نشاط پرستی میں گزارا۔ سلطنت مغلیہ کے زوال کا پیا جو اورنگزیب عالمگیر کے بعد سے چلنا شروع ہو چکا تھا، سازشوں اور غداروں کو کچل دیا گیا تھا اور اس کا سدباب مامند شاہ کے 27 سالہ طویل دور میں کیا جا سکتا تھا، مگر بدقسمتی کے بادشاہ کے عیش پسندی اور بے فکری کے سبب نظم و نسق کی ذمہ داری وزراء کے کانوں پر تھی، جن کی سیاسی بصیرت نہ ہونے کی وجہ سے ملک کو سیاسی اور اقتصادی بحران سے دوچار کر رکھا تھا۔ نظام الملک آصف جاہ نے، جو ایک مخلص امیر تھا، حالات پر قابو پانے کی بہت کوشش کی، مگر وہ بھی مایوس ہو کر دکن واپس چلا گیا۔ مراٹھوں اور سکھوں کی بغاوت، جسے اورنگزیب عالمگیر نے کچل کر رکھ دیا تھا، دوبارہ سر اٹھانے لگی تھیں، لیکن مامند شاہ ان سے بے خبر عیش و طرب میں وقت گزارتا رہا۔ جب مامند شاہ رنگیلا کو نادر شاہ کے حملے کی اطلاع ملی تو اس نے کہا، انوز دہلی دور است۔ لیکن جب 100 کلومیٹر کا فاصلہ رہ گیا، مامند شاہ نے نہایت بدحواسی میں زوجہ بہادر شاہ حضرت مہر پرور سے مشورہ طلب کیا۔ حادثہ نادر شاہ کے معاصر مؤلف نے اس معمر خاتون کے جواب کو محفوظ رکھا ہے، جو صحیح ترین تجزیے پر مبنی ہے۔ ملاحظہ ہو، وہ شخص کتنا بہادر ہو سکتا ہے جس نے بچپن سے لے کر اپنی زندگی عورتوں سے باتیں کرتے ہوئے میدان جنگ میں گزار دی ہو، اور وہ صاف جانتے ہیں کہ تمام شہزادوں نے تمہاری جہالت اور مستی کی وجہ سے مملکت کی جائیدادیں ضبط کر لی ہیں، ان گنت خزانے اور زیورات جمع کر لیے ہیں، اور کوئی بھی اس کا ماتحت یا اعلیٰ نہیں ہے۔ 12 مئی 1739 کی شام دہلی میں زبردست چہل پہل، شاہ جہان آباد میں چراغاں اور لال قلعے میں جشن کا سماں ہے۔ غریبوں میں شربت، پان اور کھانا تقسیم کیا جا رہا ہے۔ فقیروں گداؤں کو جولی بھر بھر کر روپے عطا ہو رہے ہیں۔ آج دربار میں ایرانی بادشاہ نادر شاہ کے سامنے مغلیہ سلطنت کے 13ویں تاجدار محمد شاہ رنگیلا بیٹھے ہیں، لیکن اس وقت ان کے سر پر شاہی تاج نہیں ہے۔ کیوں؟ نادر شاہ نے 2.5 ماہ قبل ان سے سلطنت چھین لی تھی۔ 56 دن دہلی میں رہنے کے بعد اب نادر شاہ کے واپس ایران لوٹنے کا وقت آ گیا ہے، اور وہ ہندوستان کی باغ ڈور دوبارہ سے محمد شاہ کے حوالے کرنا چاہتا ہے۔ نادر شاہ نے صدیوں سے جمع کردہ مغل خزانے میں جھاڑو پھیر دی ہے اور شہر کے تمام امراء اور رؤساء کی جیبیں الٹا لی ہیں، لیکن اسے دہلی کی ایک طوائف نور بھائی نے، جس کا ذکر آگے چل کر آئے گا، خفیہ طور پر بتا دیا ہے کہ یہ سب کچھ جو تم نے حاصل کیا ہے وہ ایسی چیز کے آگے عیج ہے جسے محمد شاہ نے اپنی پگڑی میں چھپائے رکھا ہے۔ نادر شاہ گاگ سیاستدان اور گھاٹ گھاٹ کا پانی پیے ہوئے تھا۔ اس موقع پر وہ چال چلی جسے نیلے پہ دہلا کہا جاتا ہے۔
اس نے محمد شاہ سے کہا، ایران میں رسم چلی آتی ہے کہ بھائی خوشی کے موقع پر آپس میں پگڑیاں بدل دیتے ہیں۔ آج سے ہم بھائی بھائی بن گئے ہیں، تو کیوں نہ اس رسم کا اعادہ کیا جائے۔ محمد شاہ کے پاس سر جھکانے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ نادر شاہ نے اپنی پگڑی اتار کر اس کے سر رکھی اور اس کی پگڑی اپنے سر، اور یوں دنیا کا مشہور ترین ہیرا کوہ نور ہندوستان سے نکل کر ایران پہنچ گیا۔ اصل نام روشن اختر تھا۔ وہ شاہ جہاں عجوزہ اختر کا بیٹا اور شاہ عالم بہادر شاہ اول کا پوتا تھا۔ سید بردران نے اسے جیل سے رہا کرایا اور 17 ستمبر 1719 کو تخت پر بٹھایا۔ اس نے اپنے لیے ناصر الدین محمد شاہ کا لقب پسند کیا، لیکن تاریخ نے اسے محمد شاہ رنگیلا کا نام دے دیا۔ محمد شاہ رنگیلا ایک عیش طبع غیر متوازی شخص تھا۔ 24 گھنٹے شراب اور افیون کے نشے میں دھت رہتا تھا۔ عورتوں کا رسیا تھا۔ رقص و سرور اور فحاشی و ارجانی کا دل دادا تھا۔ وہ قانون بنانے اور قانون توڑنے کے ہفتہ میں بھی مبتلا تھا۔ وہ ایک ایسا پارہ صفت انسان تھا جو اچانک کسی شخص کو ہندوستان کا اعلیٰ ترین عہدہ سونپ دیتا اور جب چاہتا وزیر اعظم کو کھڑے کھڑے جیل بھجوا دیتا تھا۔ وہ اکثر دربار میں ننگا آ جاتا تھا اور درباری بھی اس کی فرمان برداری اور اطاعت گزاری میں کپڑے اتار دیتے تھے۔ وہ بعض اوقات جوش اقتدار میں دربار میں سرے عام پیشاب کر دیتا تھا اور تمام معزز وزراء، دلی کے شرفاء اور اس وقت کے علماء اور فضلاء واہ واہ کہہ کر بادشاہ سلامت کی تعریف کرتے تھے۔ وہ بیٹھے بیٹھے حکم دیتا تھا، کل تمام درباری زنانہ کپڑے پہن کر آئیں اور فلاں فلاں وزیر پاؤں میں گھنگرو باندھیں گے، اور وزراء اور درباریوں کے پاس انکار کی گنجائش نہیں ہوتی تھی۔ وہ دربار میں آتا تھا اور اعلان کر دیتا تھا، جیل میں بند تمام مجرموں کو آزاد کر دیا جائے، اور اتنی ہی تعداد کے برابر مزید لوگ جیل میں ڈال دیے جائیں۔ بادشاہ کے حکم پر سپاہی شہروں میں نکلتے تھے اور انہیں راستے میں جو بھی شخص ملتا تھا وہ اسے پکڑ کر جیل میں پھینک دیتے تھے۔ وہ وزارتیں تقسیم کرنے اور خلعتیں پیش کرنے کا بھی شوقین تھا۔ وہ روز 5 نئے لوگوں کو وزیر بناتا اور 150 لوگوں کو شاہی خلعت پیش کرتا تھا، اور اگلے ہی دن یہ وزارتیں، یہ خلعتیں واپس لے لی جاتی تھیں۔ وہ طوافوں کے ساتھ دربار میں آتا تھا اور ان کی ٹانگوں، بازوؤں اور پیٹ پر لیٹ کر کاروبار سلطنت چلاتا تھا۔ اس عالم میں رقص کیوں پیچھے رہتا؟ نور بائی کا پہلے ذکر آ چکا ہے۔ اس کے بالاخانے کے آگے امراء و رؤساء کے ہاتھیوں کا وہ ہجوم ہوتا تھا کہ ٹریفک جام ہو جاتا۔ بقول مرقع دہلی، جس کسی کو اس کی محفل کا چسکا لگا اس کا گھر برباد ہوا، اور جس دماغ میں اس کی دوستی کا نشہ سمایا وہ بگولے کی طرح چکر کاٹتا رہا۔ ایک دنیا نے اپنی پونجی کھپا دی اور ان گنت لوگوں نے اس کافر کی خاطر سارا سرمایہ لٹا دیا۔ نورا بائی نے نادر شاہ سے بھی تعلقات قائم کر لیے تھے اور ممکنہ طور پر ایسی ہی کسی خلوت کی محفل میں اس نے کوہ نور کا راز نادر شاہ پر کھول دیا۔ یہاں یہ واضح کر دینا ضروری ہے کہ یہ واقعہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے مورخ تھیو مٹکاف نے کوہ نور کے بارے میں کتاب میں رقم کیا ہے، تاہم بعض مورخین اس کی صحت پر شک و شبہات ظاہر کرتے ہیں۔ اس کے باوجود یہ اس قدر مشہور ہے کہ ہندوستان کی اجتماعی یادداشت کا حصہ بن گیا۔
محمد شاہ کے دور میں موسیقی کو بھی خوب فروغ حاصل ہوا۔ درگاہ کلی خاں ایک اور طوائف ادا بیگم کا حیرت انگیز حوالہ کچھ یوں بیان کرتے ہیں۔ ادا بیگم دہلی کی مشہور بیگم ہیں جو پاجامہ نہیں پہنتی تھی بلکہ اپنے بدن پر، اپنے جسم پر پاجامے کی طرح گل بوٹے بنا لیتی ہیں۔ ایسے گل بوٹے بناتی ہیں جو رومی کم خواب کے تھان میں ہوتے ہیں۔ اس طرح وہ امراء کی محفلوں میں جاتی ہیں، اور کمال یہ ہے کہ پاجامہ اور اس نقاشی میں کوئی امتیاز نہیں کر پاتا۔ جب تک اس راز سے پردہ نہ اٹھے کوئی ان کی کارگری کو نہیں بانپ سکتا۔ یہ میر تقی میر کی جوانی کا زمانہ تھا۔ کیا عجب کہ یہ شعر انہوں نے ادا بیگم ہی سے متاثر ہو کر کہا: جی پھٹ گیا ہے رشک سے چسپاں لباس کے، کیا تنگ جامہ لپٹا ہے اس کے بدن کے ساتھ۔ وہ قاضی شہر کو شراب سے وضو کرنے پر مجبور کرتا تھا، اور اس کا حکم تھا کہ ہندوستان کی ہر خوبصورت عورت بادشاہ کی امانت ہے، اور جس نے اس امانت میں خیانت کی اس کی گردن مار دی جائے گی۔ اور اس نے اپنے دور میں اپنے عزیز ترین گھوڑے کو وزیر مملکت کا سٹیٹ دے دیا، اور یہ گھوڑا شاہی خلعت پہن کر وزراء کے ساتھ بیٹھتا تھا۔ 1738 میں نادر شاہ نے قندھار پر قبضہ کر لیا۔ افغان باغیوں کی حوالگی کے مطالبے اور اس پر عمل درآمد نہ ہونے پر نادر شاہ کابل کو فتح کرتا ہوا دہلی کی جانب بڑھنا شروع ہوا۔ محمد شاہ اور نادر شاہ کے درمیان جنگ 1739 میں کرنال کے مقام پر ہوئی، جو دلی کے شمال میں تقریباً 110 کلومیٹر پر واقع ہے۔ محمد شاہ کی 1,00,000 سے زائد فوج نادر شاہ کی 55,000 فوج کا مقابلہ نہ کر سکی۔ ایک بات جو اہم تھی وہ یہ ہے کہ نادر شاہ کی فوج جدید توپوں، بندوقوں اور زمبورک، ایک طرح کی کم وزنی توپ جسے اونٹوں پر لگا کر داغا جا سکتا ہے، لیس تھیں، جو کم وزن اور آسانی سے منتقل اور نصب کی جا سکتی تھیں، جبکہ محمد شاہ کی فوج کے ہتھیار بھاری بھرکم اور پرانی طرز کے تھے، جن کی کثرت نادر شاہ کی چست اور منظم فوجی مقابلے میں بے سود ثابت ہوئے۔ بھاری بھرکم ہتھیار اور غیر منظم فوج اگر کثیر ہو تو وہ چست اور متحرک فوج کا آسانی سے نشانہ بن جاتی ہے۔ میں بھی یہی ہوا، اور محمد شاہ کو اس کی ناتجربہ کاری اور کمزوری جنگی حکمت عملی کے سبب شکست فاحش ہوئی۔ محمد شاہ گرفتار ہو کر نادر شاہ کے ساتھ دلی میں داخل ہوا۔ اب مغل خزانوں کی چابی نادر شاہ کے ہاتھ میں تھی۔ اہلیان شہر کی بغاوت اور نادری فوجیوں کے قتل کے واقعات پر نادر شاہ نے قتل عام کا حکم دیا، اور دلی میں لوٹ مار اور غارت گری شروع ہوئی۔ نادر شاہ جب دلی سے لوٹا تو اس کے ہمراہ بیش بہا دولت تھی۔ دریائے نور، کوہ نور، تخت طاؤس، ہزاروں ہاتھی اور جنگی گھوڑے اور جواہرات اس میں شامل تھے۔ جو مال و جوار اس کے ہاتھ لگا اس کی قیمت کروڑوں کے قریب بتائی جاتی ہے۔ اس کی قیمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ نادر شاہ نے اپنی سلطنت میں 3 سال تک ٹیکس وصول نہ کیا۔ نادر شاہ کے ہاتھوں مغل سلطنت کو شکست کے بعد پھر سنبھلنے کا موقع نہیں ملا۔ بتدریج حالات درگوں ہوتے چلے گئے۔ افسوس کہ سلطنت مغلیہ کے جانشین اس قدر نااہل اور
کند ذہن ہو چکے تھے کہ اس شکست سے ذرا بھی سبق نہ سیکھا۔ ملک کا نظم و نسق سنبھالتے نیز یہ ہے کہ مغل امراء کی سیاسی کشمکش نے سلطنت کو خاصا نقصان پہنچایا۔ ان کے ذاتی مفاد و خود غرضی پر مبنی گروہ بندیوں نے رئی سہی کسر بھی نہ چھوڑی، لہذا بادشاہوں کی کم عقلی اور بے خبری کا فائدہ رذیل اور کم ظرف لوگ شاہی دربار میں مصائب و امراء کی جگہ پاتے رہے اور مخلص اور قابل امراء بے اثر ہوتے چلے گئے۔ وارد تہرانی نے لکھا ہے کہ مامند شاہ اپنے 27 سالوں میں سوائے سیر و شکار کے دہلی سے باہر نہیں نکلا۔ اورنگزیب نے جن رسومات کو خلاف شریعت سمجھ کر ختم کر دیا تھا، مامند شاہ رنگیلا کے دور میں وہ رسومات دوبارہ شروع ہو گئی تھی۔ مامند شاہ کی پیدائش کے وقت اورنگزیب عالمگیر نے ہندوستان میں ایک خاص قسم کا کٹر اسلام نافذ کر رکھا تھا۔ اس کا سب سے پہلا نشانہ وہ فنون لطیفہ بنے جن کے بارے میں تصور تھا کہ وہ اسلامی اصولوں سے مطابقت نہیں رکھتے۔ اس کی ایک دلچسپ مثال اطالوی سیاح نکولو منوچی نے لکھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اورنگزیب دور میں جب موسیقی پر پابندی لگی تو گویوں اور موسیقاروں کی روزی بند ہو گئی۔ 1000 فنکاروں نے جمعے کے دن دہلی کی جامع مسجد سے ایک جلوس نکالا اور آلات موسیقی کو جنازوں کی شکل میں لے کر روتے پیٹتے گزرنے لگے۔ اورنگزیب نے دیکھا تو حیرت زدہ ہو کر پچھوایا، یہ کس کا جنازہ لیے جا رہے ہو جس کی خاطر اس قدر آو بکار کیا جا رہا ہے؟ انہوں نے کہا، آپ نے موسیقی قتل کر دی ہے، اسے دفنانے جا رہے ہیں۔ اورنگزیب نے جواب دیا، قبر ذرا گیری کھودنا۔ طبیعت کا اصول ہے کہ ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے۔ یہی اصول تاریخ اور انسانی معاشرت پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ جس چیز کو جتنی سختی سے دبایا جائے وہ اتنی ہی قوت سے ابھر کر سامنے آتی ہے۔ چنانچہ اورنگزیب کے بعد بھی یہی کچھ ہوا اور محمد شاہ کے دور میں وہ تمام فنون پوری آب و تاب سے سامنے آ گئے جو اس سے پہلے دب گئے تھے۔ نادر شاہ کے حملے کے بعد محمد شاہ زیادہ تر سفید لباس پر اکتفا کرنے لگے تھے۔ اس کی سب سے دلچسپ گواہی مرقع دہلی سے ملتی ہے۔ یہ ایک کتاب ہے جسے محمد شاہ کے درباری درگاہ قلی خان نے لکھا تھا اور اس میں انہوں نے لفظوں سے وہ تصویریں کھینچی ہیں کہ زمانے کی جیتی جاگتی سانس لیتی دہلی آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے۔ اس کتاب کے مطالعے سے ایک عجیب بات سامنے آتی ہے کہ صرف بادشاہ ہی نہیں، اہل دہلی کی زندگی دو انتہاؤں کے درمیان پینڈولم کی طرح سفر کرتی تھی۔ ایک طرف تو وہ عیش و عشرت سے لبریز زندگی بسر کرتے تھے، جب اکتا جاتے تو سیدھے اولیاء کے آستانوں کا رخ کرتے تھے تو دوبارہ زندگی کی رنگینیوں میں پناہ لیتے تھے۔ مرقع دہلی میں آن حضور کے قدم شریف، قدمگاہ حضرت علی، نظام الدین اولیاء کا مقبرہ، قطب صاحب کی درگاہ، درجنوں دوسرے مقامات کا ذکر کیا ہے جہاں عقیدت مندوں کی بھیڑ رہتی۔ کتاب میں لکھا ہے کہ یہاں اولیاء کرام کی اتنی قبریں ہیں کہ ان پر جنت بھی رشک کرتی ہے۔ ایک طرف یہاں 11ویں شریف ساری دہلی میں بڑی دھوم دھام سے ہوتی ہے، جہاڑ فنوس سجائے جاتے ہیں اور سماع کی پرکیف محفلیں ہوتی ہیں۔ دوسری جانب اس دوران موسیقی کو بھی خوب فروغ حاصل ہوا۔ درگاہ نے ایسے کئی موسیقاروں کا ذکر کیا ہے جو شاہی دربار سے وابستہ تھے، ان میں ادا رنگ اور صدا رنگ سب سے نمایاں ہیں، جنہوں نے خیال طرز گائیکی کو نیا انگ عطا کیا جو آج بھی مقبول ہے۔
بقول مرقع صدا رنگ جیسے ہی اپنے ناخن کے مضارب سے ساز کے تار چھیڑتا ہے، دلوں سے بے اختیار ہونک نکلتی ہے، اور جیسے ہی اس کے گلے سے آواز نکلتی ہے لگتا ہے بدن سے جان نکل گئی۔ اس دور کی ایک بندش آج بھی گائی جاتی ہے: محمد شاہ رنگیلے سجنا، تمہارے بنا کالے بادل دل کو نہیں بھاتے۔ انہی پر موقوف نہیں درگاہ کلی نے درجنوں قوالوں، ڈھولک نوازوں، سبوچا نوازوں، نکالوں، حتیٰ کہ بانڈوں کا ذکر کیا ہے جو شاہی دربار سے وابستہ